ویلکم بیک. سامعین، منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ، اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. میری آواز کو سنتے ہوئے آپ جان چکے ہیں پہلے کہ منزل کی مسافر آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصفہ اقبال ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بڑی شاندار ڈینٹل سرجن ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو بیٹی ہیں ہماری، جو بچی ہیں ہماری میڈیکل کی طرف آتی ہیں، کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا ایک سوال ہے کہ ایک بہت سی ہماری جو بچی ہیں جو پری میڈیکل پڑھ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے میڈیکل کے MBBS کے علاوہ سوچا ہی کچھ نہیں ہوتا، سارے خواب وہی بناتی ہیں. میرے پاس کاؤنسلنگ کے ایسے بے شمار کیسز آتے ہیں جس میں بچی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اینٹی ٹیسٹ میں یا FSC میں اتنے نمبر نہیں آئے اور ایڈمیشن نہیں ہوا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ صرف لڑکی کے لیے ڈاکٹر بننا ہی ایک لائن ہے؟ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے نمبر بھی آ گئے، آپ کا ایڈمیشن بھی ہو گیا، پھر بھی آپ دوبارہ سوچیں. آپ اپنے مزاج کو میرے خیال میں جب آپ FSC کر لیتے ہیں تو ماں باپ بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو جان لیتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے کتنا سیکریفائز کر سکتے ہیں، آپ اپنی لائف کو کس طرح سے گزار سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ اس چیز کو بہت ذمہ داری سے چلا سکتے ہیں تو آئیں، ادروائز بہت بہتر ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں اور بہتر رہتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. مگر میں سمجھتی ہوں کوئی بھی کام کرے نا تو پورے دل اور دماغ سے کریں، سوچ سمجھ کے کریں. اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ اور آتا ہے. بہت سارے پیرنٹس صرف اس لیے، اسپیشلی جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، ان کے پھر فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کافی زیادہ افورڈیبلٹی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اچھا رشتہ کے لیے میرا خیال میں یہ بہت برا بارگین ہے کہ آپ بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں. آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی وقت اس کی اتنے ہی پیسوں دے کے اس کی شادی کر دیں. صحیح جی. لیکن یہ بڑا ٹرینڈ خوفناک نہیں چلا، یہ مقابلہ جو ہمیں دے دیا گیا اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو کہ ڈاکٹر بننا ہے، اور لوگ 50 لاکھ روپے خرچ کے میڈیکل کی طرف لے کے جا رہے، ظلم نہیں؟ اس میں دیکھیں نا 1980-90 کی دہائی میں جب اوپن میرٹ نہیں تھا، لڑکوں کا ایک سسٹم تھا، کوٹا سسٹم تھا، جس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے چینج کیا تھا. ابھی پچھلے 1-2 سال سے جو گورنمنٹ لیول پہ اس بات میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ دس ڈیسیژن واز ڈن بائی دا کورٹ، اور انہوں نے سیکٹری ہیلتھ نے باقاعدہ طور پہ ایک ریکویسٹ بھیجی ہے کہ اس کوٹا سسٹم کو دوبارہ امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ اس وقت بہت سارے جو ہمارے سرکاری ہسپتال ہیں ان میں ہمیں فیمیل پوسٹ گریجویٹس کم ملتی ہیں، میل نے زیادہ کرنی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ گریجویشن کی ریشو دیکھیں تو لڑکے تو پہلے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو اچھے لائق ہوتے ہیں وہ فوراً USMLE کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو مارکیٹ میں ہمارے پاس سرکاری ہسپتالوں میں جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر رشیا یا چائنا کے گریجویٹس ہیں جن کو ادھر داخلہ نہیں ملا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز کے ہیں، اور پھر یہ جو YDA کی اسٹرائک ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، ان پہ خرچ اتنا ہوا ہے. اچھا جی. پرائیویٹ کالجز میں یا رشیا یا چائنا جانے میں ان پہ خرچ اتنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ نے اتنے سال انویسٹمنٹ کیا، اب ہماری تنخواہ 10,000 20,000. تو YDA کا بیسک ریزن بھی تو یہی بنتی ہے نا، جب ان پہ انویسٹ اتنا ہوا اور اتنے سالوں کی محنت ہوئی اور آؤٹ کم نہیں آ رہا. صحیح جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمیں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا، اسے کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ یہ اویئرنیس کہاں سے شروع ہوگی؟ کیونکہ میرا بھی واسطہ پڑتا ہے بچوں کے ساتھ جو FSC کر رہے ہیں، ہم انہیں کوچ کرتے ہیں. ہم انہیں 78 ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی پنجاب کے، اور اس وقت جو سے ہیں وہ میں کہتا ہوں 20 ایسی فیلڈز ہیں جس میں کمائی بھی ہے، عزت بھی ہے. بچے کو اس طرف جب اس کا رخ کرتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میں نے انجینئر یا ڈاکٹر. یہ جو ہم نے قوم کو صرف 2 ہی آپشن ان فکس کر دی ہیں اور انہی سے کامیابی ناکامی جوڑ دی ہے، اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو اس وقت آپ سے باقاعدہ صرف فیمیل کے بارے میں بات کر رہی ہوں. لڑکوں کا تو چلیں ٹھیک ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں ان پہ بعد میں اکنامک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. فیمیلز کے حساب سے ان کی ایجوکیشن پہ وہ خود اتنی محنت کریں، ان کے ماں باپ اتنی محنت کریں، پیسہ اور فزیکل محنت اتنی، اور پھر حکومت کی بھی اتنی انویسٹمنٹ ہو، اور اس کے بعد وہ گھر بیٹھ جائیں، یہ تو ظلم ہے. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر مجھے ظاہر میرا جب شادی ایک عمر ہوتی ہے جس میں یہ سوشل چیزیں بھی تو ساتھ میں ہی چلنی ہے نا، زندگی نے تو سب کچھ ساتھ چل رہا ہے.
بچے ہو جائیں گے, گھر بیٹھ جاؤں گی, تو کیا کروں گی جب میرے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا, مجھے کہیں چھوٹی نہیں ہوگی کہ میرے بچوں کو کوئی, اس ملک میں کوئی بیبی سٹر لائسنس نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر میری کوئی بہن یا میری ماں یا میری کوئی ریئل رشتہ بچے نہیں سنبھال سکتا, تو میں تو پھر گھر ہی بیٹھوں گی نا اولاد کے لیے. اس کو میں نے وہ میری پہلی رسپانسبلٹی بن جائے گی. بالکل صحیح جی. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ ڈاکٹر کیا پڑھائی کو دیکھے کہ اولاد کو دیکھے, وہ ایک امتحان میں پڑ جاتی ہے, اور وہ امتحان آسان نہیں ہے. صحیح جی. میاں اگر ڈاکٹر ہے تو پھر بھی اچھا ہے, شاید وہ سمجھ لیتا ہے, لیکن وہ جب خود بہت بزی ہے تو اس کو سمجھ کا کیا مطلب ہے. اسی لیے یہ بھی جو کانسیپٹ ہے ڈاکٹر کا, ڈاکٹر سے شادی ہونی چاہیے, یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, اصول نہیں ہو سکتا. اصل میں بات یہ ہے, زندگی میں کوئی بھی چیز اصول نہیں ہوتی. آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ پہلے اپنے مزاج کو سمجھیں, ماں باپ اپنا دیکھیں کہ وہ لیٹر اور ان کی صحت کیسی ہے, وہ اپنے بیٹی کو اس کا مزاج کیسا ہے, شوق ہے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی. بالکل صحیح ہے. میں کرتی ہوں, میرا شوق نہیں پورا ہوتا, لیکن پھر ساری چیزوں کو ساتھ میں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. مگر ظاہر سی بات ہے زندگی میں باقی چیزوں کو ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہے, اور اس کے لیے صرف آپ نہیں چاہیے, آپ کے بچے اگلی نسل کو بھی کمپرومائز کرنا ہے, بس یہ سمجھ لیں آپ. ہاں, دوسری یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے بہت سارے اداروں میں الائڈ ہیلتھ سائنسز 4 ایئر BSc آنر پروگرام ہے. اچھا جی. پچھلے 4-5 سال سے چل رہا ہے. اچھا جی. اب بات یہ وہ پروگرام بہت اچھا ہے, جن بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ان کے لیے یہ بہت اٹریکٹیو ہے. مگر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس پروگرام کا اسٹینڈرڈ ہے کہ 4 سال کی گریجویشن کے بعد وہ پریکٹیکل فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. جیسے کچھ پروگرام بڑے اچھے ہیں, جیسے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی MLT, وہ ان کے بچے میں نے دیکھے ہیں BSc آنرز کر کے, ان کو پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ سائٹ پہ بہت اچھی مل جاتی ہیں. اسی طرح اور میڈیکل امیجنگ ہے, الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, لیبارٹری کے ڈائگنوسٹک, وہ تو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی آ گیا نا. اس کے علاوہ آئی میں آپتھمالوجی میں کے جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کے گریجویٹس ہیں وہ بہت اچھا جا رہے ہیں. کچھ اور بھی ایسے پروگرامس ہیں لیکن وہ لمیٹڈ ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر ادھر بھی گورنمنٹ صرف ایڈمیشن نہ کرے, اس کے اسٹینڈرڈ کو امپروو کیا جائے اور ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کی جائیں تو پھر تو بہت اچھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ, بچی خود سمجھتی ہے کہ وہ بعد میں یہ نہیں کرنا چاہتی, تو مت کریں, مت کریں, بالکل نہ کریں. اس سے اچھا ہے وہ, میں تو کہتی ہوں ہوم اکنامکس میں کچھ کر لے, کمفرٹیبل رہے گی, اور پھر بعد میں بوتیک کھول لیں, انٹیریئر ڈیزائنر بن جائیں, جو مرضی بنے. آپ بہت ساری دیکھیں, ساری دنیا میں ساری دنیا اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو کیئر کرتی ہے. تو پوری دنیا میں مائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو اسٹے ایٹ ہوم مومس, ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے خیال میں اسٹے ایٹ ہوم مومس جو ہے وہ پروفیشنز بھی ہمیں پروموٹ کرنے چاہیے. بالکل صحیح جی, جو ہمارے ہاں نہیں ہو رہے. ڈاکٹر صاحب, ایک سواتی سوال آ جاتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں, خاص کر انڈو پاک میں, عورت کی کامیابی کو اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا جتنا مرد کی کامیابی کو سمجھا جاتا ہے. آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. صحیح جی. تو میں کہتی ہوں ہر کامیاب عورت کے پیچھے 2 آدمیوں کا ہاتھ ہے کم از کم. صحیح جی. ایک باپ اور ایک خاوند, اور اگر بھائی بھی ہو تو پھر اس کا بھی بہت نہیں, اس کا بھی بہت اچھا امپیکٹ ہے. لیکن 2 مرد ایسے ہونے چاہیے, ایک آپ کا باپ ہو جو آپ کی شروع کے آپ کی تعلیم و تربیت میں, اور ایک بعد میں خاوند, وہ پھر آپ کامیاب, بہت اچھے کامیابی کے سفر طے کر سکتے ہیں. مرد تو ایک عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن عورت کو 2 سپورٹ چاہیے, ایک والد کے گھر سے اور ایک جون سے ہسبینڈ کے ساتھ. اچھا, یہ ٹاپک کیونکہ بڑا میں سمجھتا ہوں ایک کرٹیکل سا اور بڑا سنجیدہ سا ٹاپک ہے, لیکن میں تھوڑا سا ٹچ کر کے سے آگے جاؤں گا کہ زیادہ تر بچیاں ایسی ہیں جو اچھا پڑھنے کے بعد ان کو والد کے گھر سے اچھی سپورٹ ہوتی ہے, لیکن جب وہ اگلی زندگی شروع ہوتی ہے تو وہ سپورٹ ہسبینڈ سے نہیں ملتی, اور اس کی وجہ سے ان کا MBBS, ان کا BDS, ان کی پروفیشنل ڈگری کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پروفیشن اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے.
کیا کامنٹ یہی ہے کہ پہلے تو آپ کے اسٹیٹسٹک جو خواتین جو فیمیل اور میل ریشو ہے آپ کی پاپولیشن کی، پھر اس میں ایجوکیٹڈ کلاس ہے، جب آپ کی بچیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں، لڑکے کم پڑھے ہیں، پھر آپ جب میچ میکنگ کی جو ہماری طریقہ کار ہے وہ بالکل پرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کو زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، عمر زیادہ ہونی چاہیے، جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو چینج نہیں ہم کر سکتے، لیکن ہماری سوسائٹی نے ان چیزوں کو ایوالو نہیں کیا. ہر سوسائٹی کا ایک ایوولوشن ہوتا ہے. اچھا وہ ایوولوشن نہیں ہوا، اب وہ ایک بچی کیا کرے، اس نے پہلے پڑھا ہے اور پھر جہاں بھی ماں باپ نے یا اس نے جو قسمت ہوئی شادی ہو گئی، اب وہ جا کے ہسبینڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی. اگر یہ تو اس کی لک ہے کہ اگر وہ تو کوآپریٹو ہے، کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، اس کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، میچور ہے، تو پھر تو اس کی زندگی اچھی ہے. نہیں تو بہت ساری ایسی ہیں جو آخر میں ڈپریشن کا ہی شکار ہوتی ہیں. اور دوسری طرف ایک اور بہت بڑا المیہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ بہت ساری ہماری بچیاں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، صرف ڈاکٹر نہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ کسی بھی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو فورن کوالیفائڈ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستانی، ان کے مطابق کے میچ نہیں، اسٹینڈرڈ میچ نہیں ہے، تو وہ اینڈ پہ کیا وہ بھی جسٹیفائڈ تو نہیں ہے نا کہ وہ سنگل ساری زندگی رہیں، کیونکہ سنگل پھر اس کے بھی امپیکٹ تو ہے نا، اس کو تو آپ وہ بھی تو ڈینائی نہیں نہ کر سکتے. ہیلدی سوسائٹی میں تو نہیں ہے، تو آپ کی سوسائٹی نے ایوالو بھی نہیں کیا، تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا آتا ہے، کون بھگتتا ہے؟ وہی بھگتتا ہے جو اس کا انڈیویجولز ہی کرتے ہیں نا، اور انڈیویجول باقیوں کو تو نہیں چینج کر سکتے. سو میری ظاہری سی بات ہے، کسی بھی ماں باپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کا کہاں رشتہ ہوگا یا کیسے ہوگا، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر اس میں شوق ہے، یہ ہے، پھر کریں. اور پھر وہ اگر کسی نے کچھ بھی سوچا ہے اور اس نے مشکلوں کو فیس کر لینا ہے، پھر تو ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ کا کرم ہوگا. بالکل صحیح جی، اللہ کے کرم پہ پھر آپ کافی ڈیپینڈ ہو جائیں گے، بہت زیادہ، اپنی محنت کے علاوہ بہت زیادہ. منزل کا مسافر پروگرام ہے سامعین، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں آج اسپیشلی ریکویسٹ کر کے کلینک سے ہم نے ان سے تھوڑا سا ٹائم لے کر اتنے مریضوں کو اکٹھا ٹریٹ ہونے کی جو ان سے نا وہ ان کو زحمت ایک دے دی ہے. ڈاکٹر آصفہ اقبال ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ جو ان سی بڑی زبردست ڈینٹل سرجن ہے، بیسٹ گریجویٹ ہیں BDS میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سے وہ چہرے منہ کی سرجری کی بہت ایکسپرٹ ہیں، بہت سی خدمت اور بہت سی سروس دے رہی ہیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سرو بھی کر رہی ہیں. میں اس باتوں کے سلسلے کو ایک بریک کے ساتھ جوڑوں گا، بریک کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور یہ سوال کریں گے ایک ماں کی ذمہ داری، پروفیشنل ماں کی ذمہ داری جو جاب کر رہی ہے، جس کی کوئی ذمہ داری ہے گھر کے علاوہ بھی، وہ کیسے مینیج کرے، یہ ہماری گفتگو ہوگی. ویلکم بیک سامعین، منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ، اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصفہ اقبال صاحبہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ان سی ہیں وہ بڑی زبردست ڈینٹل سرجن ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ان سے وہ سرو کر رہی ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی ایکسپرٹی ہے منہ چہرے کی سرجری کی، ایک اچھی پروفیشنل اور بہت زبردست ڈاکٹر ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا سوال جو ان سے میں نے چھوڑا تھا بریک سے پہلے، کہ ایک آج کی پروفیشنل مدر جس کو جاب بھی کرنی پڑ رہی ہے، جو کلینک پہ ہے، جو پروفیسر ہے، جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس کو کمانا پڑ رہا ہے شوق سے یا پھر مجبوری کے تحت، وہ ایک اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کا سوال نہیں، سماج کا سوال ہے. یہ ہر اس ماں کا سوال ہے جو ہمیں سن رہی ہے، جاب کر رہی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، کیسے مینیج کرے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں جس کو ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہیں، تو ملٹی ٹاسکنگ کے کچھ اصول ہیں. اس میں آپ کوالٹی ٹائم کریں گے کسی بھی چیز کے ساتھ، کوانٹٹی آپ کی کمپرومائز ہو جائے گی. آپ بچوں کو جو بھی ٹائم دیں گے وہ آپ ٹارگیٹڈ ہوں گے، آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، اس میں آپ نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں اپنے بچے کی تربیت کے لیے. اسی طرح اگر آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ کرنے بیٹھے ہیں، تو اس میں آپ کو جو بھی کرنا ہے فوکسڈ ہو کے کرنا ہے. تھوڑے وقت میں اپنے آپ کو فلی فوکسڈ رکھنا ہے،
तभी ही मल्टीटास्किंग पूरी हो सकती है, वो मेल करे या फीमेल करे एक ही बात होती है। बिल्कुल सही जी। बाकी जो मदरहुड है ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है, मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है, मेरे लिए भी दिन रात के लिए एक सोच है कि, और ये डेली आप अपने आप को रीअसेस करते रहते हैं अपने आप को, अपने बच्चे को, कि आप उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं। और फिर बाज़ का अक्सर ये होता है कि आप किसी वक्त एक चीज पे ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, दूसरी कम हो जाती है। बच्चे के एग्जाम हुए, बाकी चीजों को छोड़ दिया, उसकी छुट्टियां हुई तो अपनी पढ़ाई को लेके बैठ गए। इसी तरह बस मिलजुल के वक्त को आप गुजार सकते हैं, मगर उसमें ये है कि मैच्योरिटी लेवल आपकी फैमिली का बहुत जरूरी है। दूसरा अभी कुछ अर्सा पहले हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि, और मैंने उसको देखा भी है कि डे केयर जो है वो अच्छे हो गए हैं। तो डे केयर मेरे ख्याल में अगर अच्छे हों तो फीमेल्स के लिए काफी आसानी है। बहुत बड़ा मसला मैंने देखा है, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल्स को पढ़ाने का मौका मिला मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों में। जो बहुत अच्छा प्रोफेशनल है फीमेल, वो बहुत अच्छी माँ नहीं है। माजरत के साथ उसमें से कुछ ऐसा भी है जो बहुत अच्छी बीवी भी नहीं है। शायद ये एक बहुत मुश्किल क्राइटेरिया अगर हस्बैंड से पूछा जाए, एक अलग डिबेट है, लेकिन जो बहुत अच्छी माँ है या कह लीजिए कि बहुत अच्छी बीवी है, वो प्रोफेशन में माजरत के साथ वो डंडी मार रही होती है। ये दोनों का तवाज़ुन कैसे रखा जा सकता है? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि आप सोच लें, खास तौर पे जो जब अक्सर लोग आते हैं जी डॉक्टर साहबा किसी डॉक्टर का रिश्ता बता दें, बात करते करते अच्छा आपकी मैंने कहा आपको पता है कि आप डॉक्टर का रिश्ता मांग रहे हैं तो आप फिर तैयार हैं बहुत सारी चीजों के लिए। सिर्फ ये नहीं होगा कि मेरी बहू डॉक्टर है, आपने उसके बच्चों को आपने पालना है, उसने जॉब पे जाना है, तभी तो फिर कुछ अच्छा रहेगा ना, तभी तो आपके पोते भी अच्छे रहेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि वो अच्छी डॉक्टर भी हो और आपके पोते अच्छे भी हो और आप मेहनत ना करें, फिर नहीं ये हो सकेगा। इसलिए अगर आप टीम वर्क करेंगे उसके लिए तैयार है, आप फैमिली रेजिंग एक टीम वर्क है, अकेली माँ का काम नहीं है। तो फिर अगर आप टीम वर्क करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप टीम वर्क नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है एक फिर तो कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। वो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ तनख्वाह लेके काम ना करना भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि बच्चों की पे आप कॉम्प्रोमाइज करें। जी। अच्छा, आप क्या देखती हैं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप इससे एग्रीड करें या ना करें, कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन है इसमें बहुत प्रेशर है। इसमें क्योंकि आप दूसरों की पेन को देख रहे होते हैं, तो नफ्सियात ये कहती है कि दूसरों की दर्द और तकलीफ और चैलेंज चाहते ना चाहते हमारी नफ्सियात को भी थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं। इसके साथ ही साथ जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हमारी थोड़ी सी गलती किसी की जान जोन सी है वो जा सकती है। साथ ही साथ एक सिस्टम का प्रेशर है, एक ऑडिट है सिस्टम का, लाहौर शहर में तो बहुत ही जिम्मेदारी और प्रेशर है। आप क्या समझती हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर, इसके लिए जब बच्ची पढ़ रही होती है उसको अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में इतना प्रेशर उसको नहीं, उसको ज़्यादातर को अंदाजा नहीं होता। अच्छा जी। और फिर मैंने देखा कि उसका नुकसान होता है, मगर आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर हैं, उनमें ये चीज़ नज़र भी आती है कि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए मेंटली तैयार भी हैं जो हम 10 साल पहले वाली जनरेशन तैयार नहीं थी। मगर ये है कि इम्तहान में आप पढ़ जाते हैं, जो मैंने आपको कहा कि आप अगर किसी और प्रोफेशन में हो ना, आप रिफ्यूज कर देंगे। अच्छा जी। आप कह दें छुट्टी ले लेंगे, आप कह देंगे कि जी मैं नहीं आ सकती। मगर अगर आपके पेरेंट्स भी बीमार हैं, उधर से पेशेंट भी क्रिटिकल है, तो फिर आप क्या करेंगे? या तो पेरेंट्स को कुर्बानी, मैं तो ये देखा कि फिर मरते हुए माँ बाप को भी कुर्बानी देनी पड़ती है। सही। वो फिर मेरे वाले साहब कहते थे मैं तो इंतजार ही करता रह जाता हूँ। अल्लाह अकबर। जिंदगी के उनके आखिरी दिन थे, लेकिन वो भी फिर बेचारे कुर्बानियां देते हुए चले जाते। अच्छा, आपने एक बड़ा ये साथ जो आखिरी नुक्ता जो छोड़ा है, क्योंकि मेरा इसको मैं अपना बड़ा वो समझता हूँ इमोशनल सा टॉपिक और इमोशनल सा एरिया। आप क्या समझती हैं कि ज़िंदगी में वालिद का एक लड़की के लिए रोल मॉडल होना कितना ज़रूरी है या नहीं? मेरे ख्याल में ये सोसाइटी का पिलर है। हम जिस ज़माने में जहाँ पे लड़कियों को और या हर किसी को बहुत आज़ादी है, कम्युनिकेशन का भी बहुत आज़ादी है, इसमें जो फादर है उसकी बच्चियों के साथ, वैसे तो दोनों बच्चों के साथ
لیکن خاص طور پہ سوسائٹی کو نارمس کو دیکھتے ہوئے اگر باپ اور بیٹی کی محبت ہوگی تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں سے، اور ان میں کمیونیکیشن گیپ نہ ہو تو پھر اس سے بہت ساری مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی نہیں. آپ ان کے سولوشن کی تو بات کریں گے نا، بہت سارے پرابلمس پیدا ہی نہیں ہوتے جب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے جب آپ نے اپنی بچی کو تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور آپ اس کو گھر سے بھیج دیتے ہیں، بے شک وہ شام کو گھر بھی آ جاتی ہے، آپ کا کمیونیکیشن اور اس کے ساتھ محبت اچھی ہوگی تو میرے خیال میں اس کو دنیا کا کچھ بھی فیس کرنا آسان ہے. اب عام طور پہ تو ظاہری سی بات ہے عورت کو یا بچیاں اتنی مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتی. ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ماں باپ، اور باپ کی اسٹرینتھ بہت معنی رکھتی ہے. دنیا کی ہر مشکل جو ہے وہ آسان لگتی ہے اگر باپ کی محبت ہو اور پھر خاوند کی. بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ. یہ دو یعنی جو ان سے ہیں وہ آشیرواد کہہ لیجیے کسی حد تک، محاورتاً کہہ رہا ہوں، بہت ضروری ہے. ان کی محبت اور اس کے علاوہ ان کا اعتبار. ہاں صحیح جی. پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا. صحیح جی. پھر آپ ہر چیز کو فیس کر لیتے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں اس سوسائٹی میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے بچوں اور والدین میں، بالخصوص باپ اور بیٹی میں، بہت زیادہ ہے؟ میرے خیال میں تو ہماری سوسائٹی میں ہر رشتے میں زیادہ ہے. ہم لوگ اب ان گیجٹس کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہیں، لیکن ایک چھت میں رہتے ہوئے ہم آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں. صحیح جی. آپ کسی بھی رشتے کی بات لے لیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے مگر ٹیکسٹنگ کر کے آپ تیسرے بندے کو انوالو کر رہے ہیں. وہ ساس بہو کا، وہ بے شک وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو یا میاں بیوی کا، اب آپس میں کر لیں. آپ کی بات سے میں نے ساتھ موبائل رکھ دیا جی. اور کئیوں کے سننے والوں کے موبائل جو سے انہوں نے موبائلز کی طرف دیکھا ہے. کمیونیکیشن تو ہر رشتے میں امپورٹنٹ ہے. بیگموں نے خامد کی طرف دیکھا اور بچوں نے ابو کی طرف دیکھا. بڑا مزیدار جملہ تھا. المیہ بن گیا یہ تو ہماری سوسائٹی. یعنی کہہ لیں کہ آج کے ریلیشنز میں اتنا ساس رول پلے نہیں کر رہی جتنا خوفناک موبائل. میرے خیال میں دنیا کے کسی ملک میں یہ اس طرح سے مس یوز نہیں ہو رہا، نہ پاکستان میں، نہ یورپ امریکہ. وہاں پہ اس طرح سے جو ہے کیونکہ سستا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سستا ہے نا، پیکج سستے ہیں اس کی وجہ. اور اس کا نقصان ہے ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ہم ایوالو نہیں کیے نا، ہم میچور نہیں ہوئے. اور اگر انہوں نے وہ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے باقی چیزوں میں اپنے آپ کو ایوالو کر لیا، ان کو پریکٹیکل سولوشنز کریٹ کیے ہیں. بالکل صحیح جی. تو ہمارے تو کسی چیز کا پریکٹیکل سولوشن آتا نہیں. ویسے ہی ہم سولوشن اورینٹڈ تو ہے ہی نہیں، دھکے سے چل رہے ہیں. ہم سولوشن کریٹنگ سوسائٹی ہیں. صحیح جی. سامعین، آج کا پروگرام آپ نے سنا، ایک بڑے ہی میں سمجھتا ہوں اسپیسیفک، ایک اس سماج کے ایک بڑے خاص ہم نے شعبے کو اور خاص جو ان سے وہ مسئلے کو ہم نے تھوڑا سا ارادن غیر ارادی طور پہ اور ساتھ ہی ساتھ بڑے کلیئر ورڈز میں بھی اور بڑا چھپ کے بھی ہم نے کچھ باتیں ایسی کی آپ نے سنی ہوں گی. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آئندہ فیصلے جو ان سے ہیں اس گفتگو سے آسان ہوں گے. جو بچیاں ہمیں سن رہی ہیں ان کے لیے کچھ ڈیسیژنز بڑے آسان ہوں گے، جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ڈیسیژنز آسان ہوں گے، اور جو آلریڈی پیرنٹس بن چکے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری بہنیں پروفیشنلز ہیں اور جو بھائی ایسے جن کی بیگمات پروفیشنل ہیں، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہوگا. میری بہت ساتھ ہی ساتھ شکریہ کے ساتھ میرے یہ کچھ الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے، میری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے بہت شکریہ. سننے والوں کی طرف سے بھی شکریہ، کیونکہ بول نہیں سکتے وہ، ہم ہی بول سکتے ہیں. تو بہت شکریہ وقت نکال کے آئیں اور ہمارے سامعین کو اتنی اچھی باتیں انہیں پتہ لگیں. ساتھ میں آپ جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے چھوٹی سی کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو ضائع نہ کیجیے. خدا را جب ہم اسے جی نہیں رہے ہوتے، ہم اسے صرف گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ گزر تو جاتی ہے، لیکن اس زندگی میں جو ریئل لائف کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ختم ہو جائے تو یہ زندگی بوجھ لگنے لگ پڑتی ہے. یہ زندگی بڑی شرنگ ہو کے اور اس کا کینوس اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گھسیٹنا پڑتا ہے. ہم کہیں پیچھے مر چکے ہوتے ہیں، ہاں دفنائے لیٹ جاتے ہیں، بہت دیر سے ہماری جو میت ہے وہ قبر تک جاتی ہے، لیکن کوئی پوچھے کہ مرے کب تو بہت پہلے مر چکے ہوتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ زبردست زبردست.
ریحان ابھی آپ نے ایک اور کرنا ہے نا. ایک اور ہے, تسی ایک منٹ بیٹھا لو.